السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 513واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم مسلمانوں کے غفلت کی وجہ سے دلی جیسے شہر میں، جہاں پہ مجھے لگتا تقریباً 50% مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں سے 4 سے 5 MLA مسلمان چن کر آتے ہیں، ویسے شہر کے اندر 150 غریب مسلمان زبوں حالی سے، فاقہ کشی سے، غریبی سے تنگ آ کر انہوں نے اسلام کو ترک کر کے عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر ایک نیوز چینل کے اوپر پورے ڈیٹیلز میں جب میں نے دیکھا، میں نے کہا اے اللہ معاف کر دے ہم لوگوں کو، ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ڈیٹیلز میں جب انہوں نے ان کنورٹ ہونے والے مسلمانوں سے جا کر ملاقات کی کہ بھائی تم کیوں عیسائی بن گئے، بولے ہمارے پاس میں رہنے کے لیے گھر ہے، نہ ہمارے پاس میں کھانے کے لیے اناج ہے، نہ کچھ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری طرف ہمارے شہروں کا اگر آپ حال دیکھیں گے، ہم مسلمان شادی بیاہ میں 15-15 20-20 لاکھ روپئے خرچ کر رہے ہیں۔ کئی دیگیں ہمارے شادی وغیرہ کے پروگرام میں ایسی ہوتی ہے جو کھانے میں استعمال بھی نہیں آتی، بعض اوقات ان کو پھینکنا پڑتا ہے کچرے میں لے جا کر۔ اتنی فضول خرچی ہمارے شادی بیاہ کے اندر 5-5 10-10 ٹائپ کی ڈشز بن رہی ہے، اتنا لوگ کھاتے بھی نہیں، اس سے زیادہ پھینکنے میں جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف اسی شہر کے اندر غریبی، فاقہ کشی سے تنگ آ کر مسلمان عیسائیت کو اختیار کر رہے ہیں۔ آپ سوچو، جب دلی جیسے شہر کا یہ حال ہے جہاں 50% سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، تو دیگر جو چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے علاقے اور چھوٹے شہر ہے، وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ میں درخواست کرتا ہوں ان تمام مسلمانوں سے جو 11ویں شریف کے نام پر 10-10 اور 15-15 دیگیں چڑھاتے ہیں کھانے کی، اور جن کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے لوگوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا جو 12 وفات کے موقع پر لاکھوں روپئے جلوس میں اور جلسوں میں اور DJ میں اور دوسری فضولیات میں خرچ کرتے ہیں، اور محرم کے موقع پر لاکھوں کروڑوں روپئے برباد کر دیتے ہیں، میں ریکویسٹ اور درخواست کروں گا، اے میرے مسلمان بھائیوں، اس کا حاصل کیا ہے؟ وہی پیسوں سے اگر تم اناج کا ایک پیکٹ بنا کر، اناج کا ایک کٹ بنا کر ایسے غریبوں کے گھروں پر پہنچا دو جو بیچارے فاقہ کش ہے، جو بیچارے محتاج ہے، جو بیچارے مساکین ہیں، ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، ہزاروں بیوائیں ہیں، سینکڑوں یتیم ہیں، ارے دعائیں لگیں گی تم کو۔ تم 11ویں شریف کے موقع پر وہ 10-10 اور 15-15 دیگوں میں جو بریانی اور اس کے اندر جو میٹھا اور جو حلوہ بنا کر ایسے لوگوں میں بانٹ رہے ہو جن کو ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ثواب کی نیت سے کرنا ہی ہے، بہترین طریقہ یہ ہے، وہ سوکھا جو اناج ہے، وہ سوکھا اناج غریبوں کے گھروں پہ پہنچاؤ، دعائیں لگیں گی آپ لوگوں کو۔ محرم کے موقع پر تعزیے کے اوپر اور جلوس کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے، وہی سارا کیا سارا پیسہ اس کے اناج کے پیکٹ بنا کر اگر غریب کے پیٹ میں تم پہنچاؤ گے، ارے دعا تو لگیں گی ہی لگیں گی۔ اس کے علاوہ یہ مسلمان جو فاقہ کشی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے تنگ آ کر عیسائی بن رہے ہیں، مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن جس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم لوگ یہ فضول خرچیاں کر رہے ہیں، وہ اگر میرا اور تمہارا گریبان پکڑ کر یہ کہے کہ ایک طرف تو مسلمان وہ اسلام چھوڑ کر عیسائی بن رہے تھے اور تم میرے نام پر ایسے جشن اور جلوس نکال کر اس طرح کی فضول خرچیاں کر رہے تھے، ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو؟ میرے محترم بزرگوں، یہ بڑی فکر کرنے والی بات ہے ہمارے لیے۔ میں درخواست کروں گا تمام مسلمانوں سے، اپنے دلوں میں ذرا ہمدردی پیدا کرو۔ آج کیا ہو چکا ہے، مسلمانوں کی تعصب پرستی، مسلمانوں کی فرقہ بندی، مسلمانوں کے گھمنڈ اکڑ،
مسلمانوں کے اندر وہ جو ہمدردی والا مادہ تھا جو صحابہ کے زمانے میں، اب یہ واقعات خالی کتابوں میں رہ گئے کہ مہمان کے لیے چراغ بجھا دیے اور مہمان کے لیے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ پریکٹیکل میں ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے، ہمارے اندر سے ہمدردیاں ختم ہو چکی ہے۔ ہم کو دکھاوے والا، ہم کو شو بازی والا، ہم کو پوسٹر بازی والا اسلام تو پتہ ہے، لیکن وہ اسلام ہمدردی والا، پیار والا، محبت والا، جس میں پوسٹر بازی نہیں، جس کے اندر دھنگانا نہیں، جس کے اندر جو ہے آپ کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں، اس سے ہم لوگ کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کریں گے تو اس سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ اس میں تھوڑی ہمارا کچھ شوشہ ہونے والا ہے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو، یہ دلی جیسے شہر میں اگر ایسا ہو رہا ہے، اگر ہم نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس طرح کی فکر کر کے غریب مسلمانوں کی، اس طرح سے غریب عورتوں کی، بیواؤں کی اور یتیموں کے گھروں پر اناج پہنچانے کی اور ان کے فاقہ کشی کو دور کرنے کی فکر نہیں کی، ہمارے علاقے علاقے عیسائیت کی زد میں آلریڈی آ چکے ہیں، اور بھی علاقے ان کی زد میں آنے میں پوری ان کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ میری درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے، اس معاملے میں فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، آج محترم بزرگوں، ہمارے آپس کے انتشار کی وجہ سے یہ جو ہماری فرقہ بندی ہے، آج کیا ہو چکا ہے، مسلمانوں میں ہمدردی اس لیے بھی نہیں رہی کہ مسلمانوں کے اندر جو تعصب پرستی ہے۔ ہاں، آج ہم لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ اگر راستے سے جا رہے ہیں، ہم کسی مسلمان کو سلام کریں تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے اس کی ٹوپی کون سی ہے، اس کا لباس کیسا ہے۔ اور بعض جگہوں تو حیرت ہوتی ہے، ایک لباس والے، ایک ٹوپی والے، ایک نظریات والے، ایک خیالات والے مسلمان کو بھی سلام کرے، وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیوں؟ گھمنڈ میں، اکڑ میں۔ ہمارے اندر بھی وہ قارونیت آ چکی ہے۔ ہاں، ہم جبے والوں کے اندر بھی، میرے جیسے جو جبے والے ہیں ان کے اندر بھی آج اتنی دنیا داری کوٹ کے بھر چکی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ سلام کرنے والا کروڑ پتی ہے یا نہیں ہے، لکھ پتی ہے یا نہیں ہے، پیسے والا ہے یا نہیں ہے، کار والا ہے یا نہیں ہے۔ غریب مسلمان کو سلام کرنا تو دور یار، آج ہم غریب مسلمان کے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ غریبوں سے نفرت ہو چکی ہے، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جھوٹی محبت کے ہم دعوے کر کے بیانوں کے اندر بس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، بس وہ ہمارے بیانوں کی حد تک رہ گیا۔ اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ 24 گھنٹے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے درمیان میں ہوا کرتے تھے، غریبوں کے درمیان میں ہوا کرتے تھے۔ ہم کو غریبوں کی الرجی ہے آج کے زمانے میں۔ ہم کو کروڑ پتی دوست چاہیے، ہم کو لکھ پتی دوست چاہیے، جو ہمارے ساتھ بڑے بڑے ریسٹورنٹ کے اندر لنچ کرنے والے، ڈنر کرنے والے۔ فضول خرچی آج مسلمانوں کی اتنی بڑھ چکی ہے، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ بس ہم لوگ عیاش بن چکے ہیں، تعیش پرست بن چکے ہیں، اور ہمارے اسی تعیش پرستی کا نتیجہ ہے، ہمارے اسی اندر کے قارونیت کا نتیجہ ہے، گھمنڈ اور اکڑ اور فرعونیت کا نتیجہ ہے۔ امت کی ایسی بستیاں جو ہے نا، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، آج 150 ہوئے، اللہ نہ کرے کل کہیں 1500 کی خبر سننے کو ملے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ آگ ہمارے گھروں کے اندر تک داخل ہو جاوے۔ آج یہ حال ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر مان لو، ہمارے آج دیکھو ہماری انرجی کہاں پہ لگ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے اصل کام نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سارے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہم نے کتنا توڑ اپنے اندر پیدا کر لیا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 80-90 سال پہلے کہا تھا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ حقیقتاً آج کے مسلمانوں کی تعصب پرستی دیکھ کر، آج کے مسلمانوں کی فرقہ پرستی دیکھ کر، آج کے مسلمانوں کی مسلک پرستی دیکھ کر، جماعت پرستی دیکھ کر، نظریات پرستی دیکھ کر، خدا کی قسم بالکل صحیح فرمایا کہ یہودی بھی ہم سے شرماتے ہوں گے۔ ہاں، پہلے یہ دیکھا جاتا تھا، کون ہے رے بولے یہ اپنا ایمان والا بھائی ہے، مسلمان ہے، ہاں، فرق دیکھا جاتا تھا ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے۔ اب ویسا نہیں رہا، اب یہ دیکھا جاتا ہے کون ہے رے یہ، کون سے مسلک کا ہے، اپنے مسلک کا ہے کیا نہیں ہے۔
وہ بھی مسلمان آپ بھی مسلمان، لیکن اب نظریہ دیکھا جا رہا ہے، مسلک دیکھا جا رہا ہے۔ اگر اپنے مسلک کا ہے پھر اس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کون سے خیالات کا ہے، دیکھ ذرا اپنی تحریک سے جڑا ہے، اپنی محنت سے جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے؟ ارے نہیں بھائی، اپنی محنت سے ہی جڑا ہے۔ ہاں اس کا علاقہ دیکھ، اب علاقہ چیک کریے کون سے علاقے کا ہے۔ اب ہم لوگ علاقائیت کے اوپر آ گئے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہودیت ہے یہ، یہودیت، اور پھر علاقائیت کے بعد میں برادری کے اوپر۔ دیکھ اس کی برادری کون سی ہے، اپنے برادری کا ہے یا دوسرے برادری کا ہے؟ برادری بھی اگر ایک ہے، ہاں دیکھو کتنا، یعنی مسلمانوں میں توڑ دیکھو کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے۔ پہلے مذہب دیکھتے تھے، اب مذہب کے علاوہ مسلک دیکھا جانے لگا۔ اب مسلک بھی اگر ایک ہے تو اس کا علاقہ دیکھے جانے لگا، علاقہ بھی ایک ہے، برادری دیکھی جانے لگی، اور برادری بھی ایک ہے تو اب مسلک میں نظریہ کون سا ہے وہ دیکھا جانے لگا۔ کون سے نظریے کا ہے دیکھ ذرا۔ ٹھیک ہے اپنی تحریک سے جڑا ہے، اپنی محنت سے جڑا ہے، اپنے خیالات کا ہے، لیکن اس کا جھکاؤ کس کی طرف ہے؟ اب دیکھا گیا کہ اس کا جھکاؤ اگر ہمارے خیالات سے نہیں ملتا جلتا ہے تو اس سے دشمنی، آپس میں توڑ، آپس میں تیری میری، یعنی یہودیت سے بھی نیچے کی سطح پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک کارگزاری سنا ہوں کہ اگر داماد اور سسرا دونوں کے خیالات الگ الگ ہیں تو لوگ اپنے بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں، سسرے کو دھونس دے رہے ہیں، بولے بڈھے، اے بڑھاؤ، بڈھے میاں تم کو سمجھا رہا ہوں، بولے میں میرے جو خیالات ہے اپنے خیالات کو میرے خیالات کے جیسا درست کر لو، اگر نہیں کرو گے نا یہ بیٹی لے کے جا تیری، چل نکل یہاں سے، بیٹی لے کے جا تیری، اور اگر نہیں لے کر جاتا ہوں گا اس کو طلاق دے رہا ہوں میں۔ یہ مسلمان ہے آج کا۔ ہاں اس کا لباس، اس کی ٹوپی، اس کا چہرہ دیکھ کے ایسا لگے گا کہ بس اب 2018 میں اسی کو جو ہے ابدال کا خطاب ملنے والا ہے، لیکن اندر پوری یہودیت، تعصب پرستی کی انتہا دیکھو۔ یہ تعصب، اسی کو یہودیت کہتے ہیں، جو یہودیوں کے اندر تعصب پرستی ہوتی تھی، خیالات، نظریات کو لے کر، وہ تعصب پرستی آج یہ مسلمان میں پیدا ہو چکی ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ایک دوست ہے، نکاح جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ہاں ان کا کام ہی ہے رشتے جوڑنے کا، شادی رام گھر جوڑے۔ انہوں نے مجھے ایک مسئلہ پوچھا، بولے مولانا شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں ہے، مجھے ذرا اس کا جواب دو۔ میں بولا بولو کیا مسئلہ ہے؟ بولے مولانا اللہ رحم کرے امت کے حال پر، ایک جگہ پر ایک صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ہمارے ایک بیٹی کے لیے ذرا رشتہ دیکھو۔ تو میں نے ان کو بایو ڈیٹا بتایا ایک نوجوان لڑکے کا، میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت دیندار ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ جو تحریک سے تم جڑے ہوئے ہو یہ بچہ بھی اسی تحریک کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، اسی محنت کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ تو بولے وہ لڑکی کے باپ نے پہلا سوال میرے سے یہ کیا، ٹھیک ہے میرے تحریک سے جڑا ہے، میرے خیالات کا ہے، وہ سب باتیں قابل قبول، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے ذرا یہ بھی پتہ کرو اس کا جھکاؤ کس کی طرف ہے۔ جدھر میرا جھکاؤ ہے اگر ادھر ہی اس کا جھکاؤ ہے تو تمہاری بات ڈن، اور اگر ادھر جھکاؤ نہیں ہے یا ایسے بایو ڈیٹا بتانے کا نہیں مجھے۔ بولے ایسا عمل صحیح ہے کیا؟ وہ میرے دوست نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ 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 رحم کرے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ امت تعصب پرستی کی سطح سے اتنی نیچے، یہودیوں کی بھی سطح سے نیچے گر جائے گی کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شریعت محمدیہ میں تو سمندر کے جیسی وسعت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو ایک کتابیہ عورت سے بھی نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 5 دیکھو اٹھا کر۔ شریعت اسلامیہ میں کتابیہ مطلب وہ یہودیہ، وہ عیسائیہ جو اپنے دین قدیم پر ثابت قدم ہے، تقوی اور ایمان کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صراحتاً نص قطعی سے ثابت ہے، اس سے بھی نکاح کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔
اور اگر زندگی اٹھا کر دیکھیں گے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قبیلہ بنو المستلق کے سردار کی بیٹی تھی، ایک یہودی سردار کی بیٹی، نکاح کا پیغام دیا، نکاح کیا ان کے ساتھ میں، ایک یہودیہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی، آپ نے ان کے ساتھ میں نکاح کیا، اور اس ایک نکاح کی وجہ سے 700 گھرانے آزاد ہوئے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گا۔ مجھے ابھی بتانا یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے نکاح میں یہودیت سے اسلام کی طرف آئی ہوئی حضرت جویریہ تھی، اور دوسری طرف حضرت ماریہ قبطیہ تھی، جن حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، جو آپ کے بیٹوں میں سب سے بڑی عمر انہی کو ملی، حضرت ابراہیم کو۔ کیا سوچنے کا مقام ہے یار! جو شریعت سمندر کے جیسی ہے، جس نے کتابیہ سے نکاح کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ایک یہودیہ اور ایک عیسائیہ کو جو ایمان میں داخل ہوئی تھی، ان کے ساتھ میں نکاح کر کے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ اسلام میں یہ برادری، یہ خاندان، یہ پاندان، یہ اگالدان، یہ علاقائیت، یہ نظریات، یہ مسلک، یہ خیالات، اس کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے باوجود اگر ہم اتنی نچلی سطح پر گئے ہیں، بس میرے تمہارے لیے محترم بزرگوں، بس اب میں آگے کا جملہ نہیں بول سکتا، میرے دل میں جو بات پیدا ہو رہی ہے، بس یہی کہوں گا، اللہ حفاظت فرمائیے۔ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو ایسے 150 گھرانے مسلمانوں کے کرسچن بن رہے ہیں، بس اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔